العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکلی وشربی وقرری عینا، تو کھا پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے. صحیح ہے. تو کلی کل فعل امر ہے، اس کا فعل امر مؤنث حاضر کا صیغہ کلی ہو گیا. اور کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ اکلا ہے نا. حمزہ کاف لام محموز فاعل. وشربی شریبہ یشربو، سمیہ یسمعو سے اشرب فعل امر ہے، اسی سے فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کیا ہے؟ اشربی، تو پی. وقرری عینا، یہ بھی قرہ یا قرو، سمیہ یسمعو سے ہے. اور قرری یہ فعل امر صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. صحیح ہے. عینن یہ قرری کا مفعول بھی ہے اور مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. اور عین یہ مؤنث مانوی ہے. کیا یہ مؤنث مانوی ہے؟ کیونکہ مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مؤنث حقیقی، ایک ہوتا ہے مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو. صحیح ہے. جیسے ناقتن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ جملن ہے. امراتن، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ رجلن ہے. ایک ہوتا ہے مؤنث لفظی. اب مؤنث لفظی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مؤنث لفظی میں تا ملفوظ ہوتی ہے، ایک وہ کہ ملفوظ نہیں ہوتی ہے، مقدرہ ہوتی ہے. تو ملفوظہ کی مثال کیا؟ ظلمتن. اور تائے مقدرہ کی مثال عینن. اب کیسے نکلے گی؟ اس کی تصغیر لے آؤ. کیوں قاعدہ ہے لأن التصغیر والجمع یردان الاشیاء الی اصلہما، اس لیے کہ تصغیر اور جمع اشیاء کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہیں. صحیح ہے. تو عینن کی تصغیر کیا آئے گی؟ عینتن. کیا ہے؟ اردن کی تصغیر کیا آئے گی؟ اریدتن. دارن کی تصغیر کیا آئے گی؟ اریدتن. تو اگر کسی کی مؤنث ہے، مؤنث مانوی ہے، مؤنث جماعی ہے، تو اگر تانیث نکالنا ہے، کیا تا نکالنی ہے، تو اس کی تصغیر لے آؤ. کیا لے آؤ؟ تصغیر لے آؤ. کیونکہ تصغیر بھی اصل نکال دیتی ہے اور جمع بھی کیا اصل نکال دیتی ہے. تو عینن کیا ہے؟ یہ منصوب ہے. اور کس بنیاد پر منصوب ہے؟ مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. اور کلی وشربی قرری، یہ تینوں فعل متعدی ہیں. تینوں کیا ہیں؟ یہ فعل متعدی ہیں. فعل متعدی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل جب متعدی ہو تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول کہ مفعول پہ اقتصاد جائز کیا ہے؟ جائز ہو. تیسری قسم متعدی بدو مفعول کہ ایک مفعول پہ اقتصاد جائز نہ ہو. اور چوتھی قسم ہے متعدی بس مفعول. متعدی بدو مفعول جو ہوتا ہے، متعدی بدو مفعول تو ہوتا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے یا تو اس کے دونوں مفعول بھی آئیں گے یا دونوں حذف ہوں گے. جیسے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا لا يعلمون علیمہ سے ہے، علم تو ہے، متعدی بدو مفعول ہے، ایک مفعول پہ اقتصاد کرنا جائز نہیں ہے. تو لا يعلمون کوئی مفعول ہے اس کا؟ نہیں ہے. تو دوسرا قاعدہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وقد ينزل المتعدی بمنزلۃ اللازم، کہ کبھی متعدی کو لازم کی منزل میں اتار لیا جاتا ہے. اس کی مثال بھی یہ دیتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صحیح ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو ترین میں جو نون ہے، نون ثقیلہ ہے، لام تاکید تو نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا بغیر لام تاکید کے ساتھ لے آتے ہیں. سنا ترین کیا ہے؟ لام تاکید بنون ثقیلہ صیغہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اصل میں کہتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ أَحَدًا مِنَ الْبَشَرِ، اگر انسان میں سے کسی کو آپ دیکھ لو، اگر کسی کو آپ دیکھ لو. فقولی، اما اصل میں تھا انما تھا. کیا تھا؟ انما. اگر ان شرطیہ، کیونکہ شرط کی جگہ جب فعل امر ہو تو فا کا داخل کرنا لازم ہوتا نا، تو فقولی آ گیا. تو فإما ترین کیا ہے؟ من البشری احدن، اگر بشر میں سے کسی کو آپ دیکھ لو، فقولی تو تم کہو، بولو. قل اولا اولو اولی، پھر یہ بھی فعل امر ہے، مادہ اس کا قول، قاف واو لام معطل عین واوی، یعنی اجوفی واوی کہہ سکتے ہیں.
کیا کہہ دو. اب قالا کا مقول آیا اور آپ نے پڑھا ہے کہ قالا کے بعد ان پڑھا جاتا ہے, یعنی قول کے بعد ان پڑھا جاتا ہے. قول کے بعد ان کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قول کے بعد ان اس لیے پڑھا جاتا کہ قول کے بعد جو آتا ہے جملہ وہ مقولہ ہوتا, مستقل ایک جملہ ہوتا ہے, وہ تو ابتدائی کلام پایا جاتا ہے. جب ابتدائی کلام پایا گیا تو آپ نے پڑھا کہ ابتدائی کلام میں ان پڑھا جاتا ہے, نہ کہ ان پڑھا جاتا ہے. فقولی انی نذرت للرحمن صوما, کیا کہو کہ بے شک میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے, صومن ایک روزے کی, یعنی رحمان کے لیے کیا روزے کی, اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے روزے کی منت مانی. نظر تو ثلاثی مجرد ہے, صیغہ واحد متکلم ہے, صحیح ہے. للرحمانی, رحمان غیر منصرف بھی ہے اور منصرف بھی ہے. اب تو جن کے نزدیک غیر منصرف ہیں ان کے نزدیک بھی یہاں پہ منصرف ہو جائے گا, کیونکہ الف لام کا دخول ہو گیا ہے نا. اور قاعدہ یہ ہے جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے. اور آپ نے کافی میں پڑھا ہے کہ رحمان جنہوں نے کہا تھا کہ اس کی مؤنث کیا فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو, صحیح ہے, تو ان کے نزدیک تو رحمان غیر منصرف ہے. اور جنہوں نے کہا تھا اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے تو رحمان کی مؤنث آتی نہیں ہے. جب آتی نہیں ہے تو ان کے نزدیک کیا شرط نہیں پائی گئی, جب شرط نہیں پائی گئی تو غیر منصرف ہونے بھی نہیں پایا گیا, تو ان کے نزدیک منصرف ہے ہی. صحیح ہے, جو غیر منصرف مانتے ہیں تو ان کے نزدیک یہاں پر منصرف ہو جائے گا. وہ کس وجہ سے؟ الف لام کی وجہ سے, کیونکہ الف لام اور اضافت کی وجہ سے, ضرورت شرع کی وجہ سے, تناسب کی وجہ سے غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے. صومن جو منصوب ہے یہ نظرتو کا مفعول بھی واقع ہے. نظرتو کا کیا ہے؟ مفعول بھی واقع ہے. جس طرح آپ نے پڑھا مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, شرطیہ, ظرفیہ, ایسی ان کی خبر بھی جملہ خبریہ, جملہ اسمیہ, جملہ شرطیہ یا ظرفیہ یہ ہوتی ہیں. یہاں ان کی خبر کیا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. فلن اکلم الیوم انسیہ, تو ہرگز میں کیا آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فلن اکلم, لن فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ یہ 5 جگہ نصب کرتا ہے, 7 جگہوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے اور 2 جگہ عمل نہیں کرتا. 2 جگہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہاں نون بنائیہ ہے, وہاں ہی عمل کرے گا جہاں نون اعرابی آئے گا. اور نون اعرابی کتنی جگہ آتا ہے؟ 7 جگہ آتا ہے. صحیح ہے, یہ تو لفظ عمل ہوا. اور معنی عمل کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کو مستقبل منفی تاکیدی کے معنی میں کر دیتا ہے. صحیح نا, تو معنی ہوگا فلن اکلم الیوم انسیہ, تو ہرگز آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. صحیح نا, تو انسیجن یہ منصوب ہے کس بنیاد پر انسی منصوب ہے؟ مفعول بھی کی بنیاد پر. اور الیوم جو منصوب ہے کس بنیاد پر منصوب ہے؟ مفعول فی کی بنیاد پر. فاتت به قومها تحملہ, تو وہ لے کر, اتا بھی مانا تھا لانا. صحیح ہے, اتا بھی جیسے ایت بالماء پانی لائیے, ایت بالعدس دال لائیے, ایت بالطعام کھانا لائیے. تو اتا کا صلہ جب با اتا تو مانا ہوتا لانا, تو اس لیے با کا استعمال ہوا ہے. فاتت بھی, اتت صیغہ واحد مؤنث غائب, مادہ کیا؟ اتیا. مادہ کیا اس کا؟ اتیا. اتا, اتیا, اتو, اتت. اتت اصل میں کہتا اتیت تھا, یا متعارف ماقل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا. استعمال ساکن انہوں نے الف اور تا ساکن کے درمیان, تا کے درمیان, تو الف کو گرا دیا, کیا بچا؟ اتت بچا. اور یہ محموز فا معتل لام یائی ہے, کیا ہے؟ ناقص یائی ہے. فاتت بھی قوما, تو وہ اس کو لے کر آئیں, قومہا اپنے قوم میں, وہ اس کو لے کر آئیں اپنے قوم میں. صحیح نا. تحملہ, اس حال میں کہ وہ اس کو لیے ہوئی تھی, تو تحملہ یہ حال ہے. اتت میں جو یہ ضمیر ہے کیا ہے؟ اس سے حال واقع ہے, یعنی اتت میں یہ ضمیر ذلال بنے گا اور تحملہ یہ حال بنے گا, کیونکہ جملہ کیا ہے؟ حال ہو جاتا ہے. قالو, انہوں نے کہا یا مریم, اے مریم, لقد جئت شیئا فریا, تحقیق کہ تو ایک کیا بری چیز ہے, ایک عجیب چیز لے کر آئی ہے, ایک انوکھی چیز لے کر آئی ہے. اب دیکھو جا کا صلہ با آتا تو جب ہوتا آنا لانا,
اور جا یجی مانا ہے آنا، یہاں تو صلہ ہے ہی نہیں، یہاں پر صلہ نہیں، لیکن مفہوماً یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ تحقیق کہ تم کیا ہے ایک کیا ہے نیا بچہ انوکھی چیز لے کر آئی ہو. یا مریم، تو یا مریم کیا ہے؟ یہ منادہ ہے، اور منادہ کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں منادہ کی؟ 5 قسمیں ہوتی ہیں. منادہ مفرد معرفہ، منادہ نکرہ معینہ، ان 2 صورتوں میں مبنی برضم ہوتا ہے. اور باقی جو 3 صورتیں بچیں، منادہ مضاف، منادہ مشابہ مضاف، نکرہ غیر معینہ، ان 3 صورتوں میں منادہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ منادہ تو ہے کیا ہے؟ منادہ مفرد معرفہ ہے، اور جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی برضم ہوتا ہے. اس لیے یا مریم آیا. لقد جئت شیئا فریا، لقد میں جو لام ہے، لام برائے تاکید ہے. کیا ہے لام؟ اور یہ لام تاکیدیہ جو ہوتا ہے یہ فعل پہ بھی آیا تھا، صحیح ہے نا، جیسے لا یفعلن، حرف پہ بھی آیا تھا جیسے لقد، قد حرف ہے، اور اسم پہ بھی آیا تھا جیسے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. تو عبد میں لام ہے نا، تو لام برائے تاکید ہے. تو تحقیق کے لقد جئت سے کا واحد مؤنث حاضر ہے، تو ایک عجیب و غریب چیز لے کر آئی ہے. تو شیئن فریًّا یہ موصوف صفت سے مل کر جئت کا مفعول بھی ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ جئت یہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم کا مفعول بھی آتا نہیں ہے، یا مفعول بھی کیسا آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جس وقت فعل لازم کا مفعول بھی آ جائے تو اس وقت وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ جاوزتو کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی لقد جاوزتی شیئا فریا، تحقیق کہ تو ایک نیا انوکھی چیز لے کر آئی. ارے بات ہے اس میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، کیا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، یہ الگ پڑھیں گے تو صحیح ہے. یا اخت ہارون، یہ ہارون کی بہن، یہ ہارون کی کون؟ حضرت مریم ہارون کی بہن تھی نا. تو کہا یا اخت ہارون، یہ ہارون کی بہن. تو ہارون اس کا فتح کیوں آیا؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کون 2 سو پائے جا رہے ہیں اس کے اندر؟ عالم اور عجمہ، عالم اور عجمہ. اور منادہ ہے، اور جب منادہ مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جیسے یا عبد القادر، یا عبد اللہ. کیا کہا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، کہ تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا. امرأ سوء برا آدمی نہیں تھا، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا. تو اب دیکھو برا آدمی ترجمہ کا ہو رہا ہے موصوف صفت کا، اور ہے کیا؟ امرأ سوء مضاف الیہ، یعنی برائی والا آدمی، برائی کا آدمی. یہ ترجمہ تو کر نہیں سکتے. تو آپ نے قاعدہ پڑھا، ایک ہوتا ہے اضافت الصفت الی الموصوف، ایک ہوتا ہے اضافت الموصوف الی الصفت. اصل میں تھا کیا ہے؟ امرأ سوءا، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا. تو اب یہاں پر کون سی اضافت ہوئی؟ اضافت الصفت الموصوف یا اضافت الموصوف الی الصفت؟ ہاں، اضافت الموصوف الی الصفت. جب موصوف صفت کا ترجمہ ہو لیکن ترکیب مضاف الیہ کی ہو تو وہاں یا تو اضافت الصفت الی الموصوف ہوگی یا اضافت الموصوف الی الصفت. یعنی صفت کی اضافت یا تو موصوف کی طرف ہوگی یا موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہوگی. یہاں پر تو ہے موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے. اور ما کان ابوک کی، ابن اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے. اور یہ کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں، کیوں؟ کانا کا اسم ہے، اور کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اور کانا یہاں پر کیا ہے؟ کانا یہاں پر کیا ہے؟ کانا ناقصہ ہے. کانا ناقصہ کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پر کانا ناقصہ ہے، یہ دلیل ہے. ارے بھائی اپنا معنی دینے میں مبتدا خبر کا محتاج ہو نا، اپنی اسم خبر کا محتاج ہوا. دوسری بات یہ کہ ان کے اندر معنی مصدری نہیں ہے، اس لیے کانا کیا ہے؟ ناقص ہے. کانا کیا ہے؟ اگر کانا تامہ ہوتا تو فاعل پہ پورا ہو جاتا. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.